بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید ترقی عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دن کی کسی ساعت میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی طرف آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر رات کی کسی بھی ساعت میں کسی بھی گھڑی میں عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں پاک کرے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ رات پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کے لیے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اس کو معاف فرما، کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے کے دورانیے میں ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بند کر دیا اور پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں یعنی اس کے گھر والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اور اس کو بخش دے، اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کا گھر پر یا بازار یا دکان میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے، نماز کے لیے ٹھہرا رہے، اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، اے باری تعالی، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما،
اور اس کی توبہ کو قبول فرما، اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یا اس کو کوئی حدث لاحق نہ ہو، یعنی وہ بے وضو نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے ایسے شہ سوار کی طرح ہے جسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر شدید ہو گیا ہو۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے، یا جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے، اور وہ رباط اکبر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلی صف میں، اول صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی عنایتیں فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے، مخلوقات سماوی و ارضی، زمین و آسمان کی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدہ ام درداء، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پسے پشت یعنی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔